بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کیوں کرتے، ہم کیوں شرک کرتے اللہ سے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اللہ ہمیں روک دیتے، ایسا نہ کرنے دیتے، اور اللہ کی پسند کے علاوہ ہم حلال اور حرام جائز اور ناجائز کیوں بناتے؟ اگر ہم کرتے ہیں اور اللہ کریم ہمیں نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ یہ ایسی بودھی بات ہے جس کی کوئی اصل نہیں، جس کو لائق جواب ہی نہیں سمجھا گیا اور اس کا کوئی جواب نہیں عطا فرمایا گیا، کیونکہ یہ جواب کے قابل ہی نہیں۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جب کوئی غلطی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھا جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو بڑے آرام سے کہتا ہے بس جی اللہ کی مرضی۔ یعنی جرم خود کرتا ہے اور اس کا جواز یہ تلاش کرتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ کیوں کام ہوتا۔ یہ اتنی کمزور دلیل ہے کہ قرآن کریم نے اسے قابل جواب نہیں سمجھا اور اللہ کریم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ تخلیق آدم ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرما کر شعور بخشا، اور اتنا اعلیٰ شعور بخشا کہ یہ ذات باری کو پہچان سکتا ہے، اس کی عظمت کو اپنی حیثیت اپنے ادراک کے مطابق جان سکتا ہے۔
یہ شعور عطا فرما کے پھر اسے نیکی اور برائی دونوں باتوں کی وضاحت کر دی، اختیار اس پہ چھوڑ دیا کہ اب وہ برائی اختیار کرتا ہے یا نیکی اختیار کرتا ہے۔ جو راستہ اختیار کرے گا اس کے انجام کو پہنچے گا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی برائی کر کے کہہ دے جی یہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہی بات مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہمیں بتوں کی پوجا کی توفیق ہی نہ دیتا، اس سے روک دیتا، یا جو کام ہم جائز یا ناجائز اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، حلال حرام اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ہمیں روک دیتا۔ یہ اللہ کریم نے اگر زبردستی عمل کرانا ہوتا تو انسان کو اختیار ہی کیوں دیتا؟ زبردستی تو عمل نہیں کرایا جائے گا۔ اور یہ رواج اتنا پکا ہو گیا ہے کہ ہمارا عام مسلمان بھی جب کوئی جرم کرتا ہے حتیٰ کہ قتل کر دیتا ہے، کہتا ہے بس اللہ کی مرضی، اس کی زندگی پوری تھی۔ کمال ہے۔ برائی میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اور ہر وہ برائی ہے جس سے اللہ کریم نے روکا ہے اسے کرنا برائی ہے، اور انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس کے نتائج خود اس کو بھگتنا ہوں گے، کیونکہ یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس پر راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب یہ انسان کا اختیار اور اس کی پسند ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا نافرمانی کا۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا پہلے ان سے پہلے جو کافر اور مشرک تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یہی دلیل ان کے پاس بھی تھی کہ ہم جو کرتے ہیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو اللہ ہمیں روک دیتا۔ اللہ کریم نے تو انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کے لیے نہیں، بلکہ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کے انبیاء کی ذمہ تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بات کھول کر وضاحت سے بیان فرما دیں، نیکی کی بھی وضاحت کر دیں، برائی اور جرم کی بھی وضاحت فرما دیں۔ اب اگلے پر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی پسند سے نیکی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کریم کا تو یہ احسان ہے، وَلَقَدْ وَأَصْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہر امت ہر قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے، کسی قوم کو دعوت الہی سے معروم نہیں رکھا، حالانکہ اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں موجود ہیں جو اس کی توحید پہ اور اس کے معبود برحق ہونے پہ گواہ ہیں۔ اس کے باوجود انبیاء مبعوث فرمائے، اور کل امت رسول، ہر قوم میں رسول مبعوث فرمائے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کی ہر قوم میں یا انبیاء اور نبی مبعوث ہوئے یا اللہ کے رسول کا پیغام ان کے متبعین کی وساطت سے ان تک پہنچا۔ تو اللہ کریم نے تو یہ مہربانی فرمائی کہ اس کی عظمت کا تو ہر تنکا گواہ ہے، ہر ذرہ گواہ ہے، پھر بھی اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن انبیاء کسی کو زبردستی نیکی پر نہیں لگاتے، نیکی اور برائی کی وضاحت کر دیتے ہیں، ان کے ذمے وضاحت سے احکام بیان کرنا ہے۔ اب ماننا نہ ماننا یہ اگلے بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انبیاء تمام کے تمام جو تھے ان کی تبلیغ کا مرکز و محور یہ تھا ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچو۔ نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا
جبکہ اس اطاعت کی اجازت اللہ نے نہ دی ہو، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی آپ امیدیں وابستہ کر لیں، وہ جو کہے مانے جائیں، اس میں آپ شریعت کا لحاظ نہ کریں، نیکی برائی کا لحاظ نہ کریں، تو یہ اسی کی عبادت بن جائے گی۔ اور یہ اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ کرنے کا سارا کام شیطانی ہے، شیاطین اس پہ لگاتے ہیں، اور اللہ و اللہ کے رسولوں نے تو یہ واضح ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیاطین سے بچو اور شیطان کے پھندوں سے الگ رہو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر لوگوں میں، اقوام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ کن لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں؟ یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں کچھ حرارت زندگی کی باقی ہو، جس میں انابت الہی ہو، جس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی آرزو ہو، اللہ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اقوام عالم میں جن پر گمراہی ثبت ہو چکی، یعنی ان کے اپنے کردار کی وجہ سے انہوں نے گناہ کر کر کے اللہ کی نافرمانی یا شرک یا کفر کر کر کے اپنے دلوں کو تباہ کر دیا، ان میں ہدایت کی گنجائش باقی ہی نہیں رہی، اللہ سے ان کا تعلق ہی منقطع ہو گیا، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، روئے زمین پر نشانیاں بکھری پڑی ہیں، آپ دنیا میں پھر کے دیکھیں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کا تہیہ کر لیا، دنیا میں بھی ان کا انجام کیا ہوا۔ اس پر زمین پر بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اجڑے ہوئے شہر اور ویران اور کھنڈر قلعے اور محل اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ تباہ ہو گئے۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ اللہ کریم معاف فرمائے، یہ آیت کریمہ بہت سخت۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، جس نے اپنا دل تباہ کر لیا، جس نے اپنا تعلق قطعی طور پر اللہ سے توڑ لیا، آپ بھی چاہیں، آپ خواہش بھی رکھتے ہوں اور حرص کی حد تک آپ کی آرزو ہو کہ اسے ایمان نصیب ہو جائے، اسے ایمان نصیب نہیں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دل ہی کو مردہ کر لیا، اس میں کوئی رمق زندگی کی باقی ہی نہیں۔ تو انسان کے اپنے فیصلوں پر کس قدر منحصر ہے، یہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود طلب ہدایت نہ رکھتا ہو تو پھر دنیا میں کوئی ہستی اسے ہدایت دینے کی اہل نہیں ہے، پھر وہ گمراہ ہی رہتا ہے جب تک وہ اپنے دل سے یہ فیصلہ نہ کرے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تو فرمایا آپ اگر آرزو حرص کی حد تک بھی آپ کی خواہش مبارک ہو کہ اسے ہدایت ہو جائے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتے جو اپنے قلب کو ویران کر چکے ہیں، اور پھر دنیا میں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا اس معاملے میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ کلی طور پر ہر فرد کے ذاتی فیصلے پر منحصر ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ ہی کی قسمیں کھاتی ہیں، اور بڑی بڑی سخت قسمیں کھاتی ہیں، جہد ایمانہم، بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں اللہ کریم کی، کہ جو لوگ مر گئے پھر اللہ انہیں کیوں زندہ کرے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہے، بس آئے دنیا میں مر گئے ختم ہو گئے، پھر انہیں اللہ، اور اس پر اللہ ہی کی قسمیں کھاتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب انہیں بتا دیجئے وعدن علیہ حقا، اللہ کریم کا یہ سچا اور پکا وعدہ ہے
کہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اور یہ اصولی طور پر بھی ضروری ہے کہ جب دنیا میں انہیں اختیار دے دیا گیا کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا برائی کا، اور اپنا وہ اختیار انہوں نے استعمال بھی کر لیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس نے برائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اسے کیا ہوا، اور جس نے نیکی اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا اس کا کیا انجام ہوا؟ اگر یہ دوبارہ زندگی اور حشر اور انصاف نہ ہو تو پھر تو یہ ساری چیز بے مقصد ہو جاتی ہے. تو تخلیق آدم کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ یہ کیا فیصلے کرتا ہے، اور پھر ان فیصلوں کو سر عام سنایا بھی جائے گا، میدان حشر ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا سب کو. اور اگر یہ فلسفی درمیان سے نکال دی جائے تو پھر تخلیق آدم کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جاہل ہوتی ہے. اللہ کریم نے جو لوگ ایمان سے دور رہتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی دینی علوم نہیں رکھتے، انہیں جاہل کہا ہے، نہ جاننے والے لوگ کہا ہے. خواہ دنیا میں تو وہ شاید بڑے بڑے فلاسفر ہوں گے، یا ادیب اور شاعر اور نثر نگار ہوں گے، یا سائنسدان ہوں گے، بڑے ڈاکٹر ہوں گے، بے شمار چیزیں جانتے ہوں گے، لیکن جو حق کو نہیں سمجھتے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. دنیا کے سارے فن آتے ہوں لیکن حق کو نہ سمجھ سکے تو وہ جاہلی ہے. اور فرمایا لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جہالت کا شکار ہے، اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ جو دوبارہ زندہ کرنا کا کام ہے، اللہ کریم نے حشر قائم کرنا ہے، سب کو کھڑا کرنا ہے، سب کو یکجا کرنا ہے، سب کے سامنے بات ہوگی. یہ اس لیے یہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ جھوٹے تھے. جو اختلافات دنیا میں لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں عقائد اور نظریات میں، ان کی وضاحت ہو جائے اور تمام بنی آدم کے سامنے حقیقت آ جائے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، اور ہم نے حق کا ساتھ کتنا دیا یا باطل میں کتنے ڈوبے رہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور حشر اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافروں کو خوب سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ جو ہم کہتے تھے وہ جھوٹ تھا، وہ غلط تھا، ہم غلط کار تھے، ہم نے غلط کیا. اب اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ کریم کو کوئی کاریگر نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کہیں سے کوئی کاریگر لگے اور ایک ایک بندے کو گھڑ کے دوبارہ سے بنائے. ایسا نہیں ہوگا. اس کی ذات تو قادر ہے، اور اس کا کام تو اتنا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون. بات اتنی سی ہے کہ جو چیز اللہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فرما دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی. کوئی دیر نہیں لگے گی کہ تم کافر جو ہو سوچ رہے ہو کہ اتنی مخلوق مر چکی ہے، پھر انہیں مٹی کھا گئی، پھر وہ خاک میں منتشر ہو گئے، پھر ان کے ذرات کو کون تلاش کرے گا اور کیسے جمع ہوں گے اور کیسے بنائے جائیں گے. فرمایا اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی. مٹی کے ذرات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو جسم خاک میں ملتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کے اجزاء پہلے بھی اللہ کریم نے ایک ایک ذرہ کر کے جمع فرمائے ہیں، اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے وقت اتنا ہی لگتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ فرما دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے آنے واحد. سو اس مخمصے میں مت پڑو کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے اور پھر ان کے وجود کہاں سے تلاش کیے جائیں گے اور کیسے بنائے جائیں گے. اس کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں. جب وہ فرما دے گا زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جائیں گے. ان چیزوں کا تعلق ظاہری عقل سے نہیں ہے، دماغ سے نہیں ہے. ان کا تعلق اس شعور سے ہے جو انسانی قلوب کو عطا ہوتا ہے. اور
قلب زندہ کو وہ شعور عطا ہوتا ہے جس طرح انسان کی عقل زندگی میں کام کرتی ہے، جو مر جائے عقل بھی مر جاتی ہے۔ قلب زندہ ہو تو اس شعور کو قبول کرتا ہے، اور اس کا تجزیہ جو ہے اسے کچھ مشکل نظر نہیں آتا کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کاملہ کا قائل ہوتا ہے۔ اور اگر دل مر جائے تو دنیاوی علوم بہت بھی ہوں، دل زندہ نہ ہو تو پھر محض مادی دماغ کام کرتا ہے، اور مادی دماغ سے ان چیزوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، انسان انکار کر دیتا ہے۔ ورنہ اس کی قدرت کاملہ تو سامنے ہے کہ ایک شکم مادر میں کس طرح ایک جنین کو پالتا ہے، کس طرح ایک وجود کو ترتیب دیتا ہے، بناتا ہے، اور پھر وہ پورا زندہ انسان بن کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے، اگر وہ وجود بکھر جائے تو اسے دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا دشوار ہے۔ اللہ کریم اپنی عظمت اور قدرت پر ایمان نصیب فرمائے اور اطاعت اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔